وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بلد آیت نمبر 1 سے 4. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری بہشت میں داخل ہو جا. سامعین کرام، سورہ بلد آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم. وانت حل بہذا البلد، حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں. ووالد وما ولد، اور باپ کی اور اس کی اولاد کی قسم ہے. یعنی یہ دلیل ہیں سب اس بات پہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. سامنے کرام، سورہ بلد ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 3 مباحث ہیں بڑے بڑے، اور وہ یہ ہے، یعنی اس میں سب سے پہلا یہ ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صورت جو ہے بڑی اہم ہے اور اہم موضوعات ہیں، اور یہ سب ہمارے بارے میں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اس کا پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 1 سے 4 تک اس میں یہ بحث ہے. اس کے بعد انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری عزت، شہرت اور یہ دکھاوے کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کی ایک یعنی حساب کتاب بھی اس کے ساتھ ہونا ہے، یہ بھی بحث ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی زندگی میں کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بھی بتایا کہ تم نے کیا رویہ رکھنا ہے زندگی میں، یعنی کامیابی کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ تم کون سے ایسے کام ہیں جو تم کرو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں یعنی اپنے جنت میں داخل کر دے گا. بہرحال یہ 3 بڑے بڑے مضامین ہیں، تھوڑی سی غور سے اس کا آپ سنیں اس بات کو. آیت نمبر ہم نے جو آج ترجمہ پڑھا ہے کہ اس میں پہلے جو ہے وہ 3 چیزوں کو دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. شہر مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں مقیم ہونا، اور باپ اور اس کی اولاد. یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہی دیتی ہیں یا اس بات کا ثبوت ہیں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے.
مشقت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا خاص طور پہ کیا مطلب ہے، مختصر طور پہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز بتایا ہے کہ اگر یہ اپنی منزل میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے یا اسے انسان بنا کے دنیا میں بھجوایا، اگر یہ وہ مقصد پانا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کا طریقہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ مشقت میں چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ مشقت کرے گا، مشقت کے لیے اپنے دل و دماغ کے دریچے کھول دے گا، مشقت کے لیے آمادہ ہو جائے گا، جد و جہد کے لیے آمادہ ہو جائے گا، تو یقیناً پھر اس کو کامیابی مل جائے گی یا مل سکتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی انسان کو لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً میں نے انسان کو، بے شک انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کبد، مشقت۔ تو اب یہ مشقت جو ہے خاص طور پہ اس صورت میں، ان آیات میں، یعنی جو اس کا اس کے اندر جو موضوع ہے یا اللہ تعالیٰ جو پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ اے انسان، تم اگر اپنے منزل مقصود کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی معراج تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں مشقت کا راستہ اپنانا ہوگا اور مشقت بھری زندگی گزارنی ہوگی، خوب مشقت۔ بہرحال یہ اس سے پہلے کہ میں مزید یعنی آپ کو اس صورت کی آیات پر ہم غور و فکر کریں، اسی بات پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسری آیت قرآن کی، یعنی اس آیت کی تفسیر دوسری جگہ کیسے ہے، کن الفاظ میں ہے، تو یقیناً قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، بس تم یقین جانو کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ خوب مشقت، اس آیت میں بھی یہی ہے، یہی مضمون ہے کہ تم نے خوب محنت کرنی ہے، خوب مشقت کرنی ہے۔ کادح الی ربک کدحا فملاقی، بس تمہاری اپنے محبوب سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیلہ جاہدوا فی سبیلہ حق جہادہ، اور کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے، یعنی تمہیں ایسا کرنا چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے، خوب مشقت کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو جیسے کہ تقوی کا حق ہے۔ اب تقوی کا حق کیا ہے، اور یہ بات بھی سامعین کرام آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ تقوی وہ واحد صفت ہے جس کے حاملین جنت میں داخل ہوں گے، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے متقین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی اللہ زندگی گزارتے ہوئے اتنے محتاط رہو۔ میں آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے تمام معاملات میں، سوچ و بچار میں، فکر انداز میں تم احتیاط سے کام لو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور یہ بات بھی سامعین کرام میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو طرز زندگی ہو سکتے ہیں ہمارے۔ ایک تو بے فکری کا انداز ہو سکتا ہے، کھا لے پی لے جی لے، عیش کرو، دیکھا جائے گا، مزے اڑاؤ، ایک یہ رویہ ہے عام طور پہ۔ دوسرا رویہ احتیاط کا ہے۔ احتیاط یعنی آپ اپنا نظر زندگی احتیاط سے چن لیں، اپنے خیالات کو درست سمت میں ڈالیں، درست انداز میں سوچیں، احتیاط سے کام لیں۔ غلط سوچ، غلط
عمل کا غلط سوچ سے غلط اعمال پیدا ہوتے ہیں، خراب عقیدے سے خراب اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ تقوی جیسا کہ حق ہے، تقوی میں نے آپ کو معنی بتایا نا، محتاط، انتہائی احتیاط۔ دیکھیں یہ زندگی جو ہے چند روزہ ہے، اور اس میں یعنی ہم نے اگر یعنی دو، میں نے آپ کو کہا نا کہ دو رویے ہو سکتے، ایک تو احتیاط کا اور ایک بے احتیاطی کا۔ عام طور پہ تو ہم بے احتیاطی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم احتیاط سے تو زندگی نہیں گزار رہے، ہر معاملے میں بے احتیاطی ہے۔ کبھی بولنے پہ آ جاتے ہیں تو بس بولتے چلے جاتے ہیں، اس میں یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ خیالات کو ہم آزاد کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جو نامناسب کام ہے اس کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں، اور غلط سوچ سے غلط افعال جنم لیتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر ہم زندگی عام طور پہ گزارنے میں، اخلاق میں، معاملات میں بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ رویہ جو ہے انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور انسان بے احتیاط انسان زندگی میں نقصان اٹھاتا ہے، یعنی روحانی طور پہ اگر آپ یعنی آپ پھر بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ اور نقصان۔ بہرحال ہم مشقت کی بات کر رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی معراج، اگر یہ اپنی معراج تک پہنچنا چاہے تو اس کو مشقت کا راستہ اپنانا ہوگا، احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور خوب اپنے اوپر کنٹرول کر کے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا اور اس نے عمل کیا اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ تو من دانا نفسہ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ الکیس، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ اب انسان عام طور پہ تو انسان اپنے آپ کو یا نفس کو قابو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس نے عام طور پہ اپنے آپ کو خواہشات نفس کے دھارے پر کھلا چھوڑ دیا ہے، کہ جہاں بس جو میرا جی چاہ رہا ہے، کام کیوں کر رہے ہو، یہ بات کیوں کر رہے ہو، میرا جی چاہ رہا ہے، میں ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یعنی جو خواہشات نفس کا بندہ بن جاتا ہے نا سامعین کرام، وہ احتیاط سے پھر کام نہیں لیتا، تقویٰ سے، احتیاط سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی کا راز جو ہے مشقت میں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر اچھا اب اس کا ایک اور پہلو ہے، یعنی ان 4 آیات میں ایک اور پہلو ہے، وہ بھی دلیل بن سکتا ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا جو بھی کامیابی حاصل کرنا، یا جو کام بھی کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کو مشقت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہیں، وہ بریانی بنا رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوازمات اس کے لیے، مسالوں کی ضرورت ہے، چاول وغیرہ مسالے، اور پھر گرم کچن میں کھڑے ہونا ہوگا، اور پھر جو ہے چاولوں کو ابالنا ہوگا، اور اس طریقے سے گوشت کو مسالوں میں پکا کے جو بھی اس کی ریسیپی ہے وہ کرنی ہوگی، پھر چاولوں کو گوشت میں ملا کے دم دینا ہوگا، اس کے بعد جو ہے کوئی یعنی خاتون خانہ بریانی بنا سکتی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چاہا بریانی ہم نے کھانی ہے اور بریانی ادھر تیار، آپ کچن میں گئے تو بریانی تیار پڑی ہو، یا آپ نے نہاری بنانی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سوچا، ارادہ کیا کھانے کا، اور کچن میں گئے تو نہاری تیار پڑی تھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یا ایک بچہ ہے، اس کو آپ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، اور تو 15 سال کا کورس 1 سال میں تو نہیں ہو سکتا عام طور پہ۔
اس کے لیے تو ایک محنت چاہیے، وقت درکار ہے، محنت درکار ہے، پیسے آپ کو لگانے ہیں، بچہ اٹھے گا، صبح اسکول جائے گا، آپ بھی ساتھ، ماں جو ہے وہ بھی اٹھے گی، وہ بچے کو تیار کرے گی، یہ 15 سال مشقت ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے، اس کے بعد کہیں جا کے ایک ڈگری انسان کو مل سکتی ہے۔ یا کوئی بھی آپ دیکھیں نوکری لے لیں، نوکری کریں سارا، تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ سارے کاموں میں مشقت درکار ہے انسان، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ مشقت کیوں، محنت کیوں؟ کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، اس ہر چیز کے لیے آپ کو ایک ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، بارشیں کون برساتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک طویل نظام ہے، بارش برسانے کا ایک نظام ہے، سمندر سے آبی بخارات اڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی اس عالم اسباب میں خود بھی اسباب کے ذریعے کام کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ آسمان سے بارش برسا دے، بغیر بادلوں کے برسا دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک نظام ہے، اسباب ہیں، وہ ہوتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے۔ بارش، آپ بادل نہ ہو تو بارش کیسے ہوگی؟ اب یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس نے اپنے قانون کے مطابق کی ہوئے کہ بھئی بارش ہوگی تو اسباب سے ہوگی، اسباب نہ ہو تو بارش بھی نہیں ہوگی۔ سمندر سے بخارات نہ اڑیں، ہوائیں ان بخارات کو لے کے آسمان میں بادل بن کے اڑے نہیں، پھرے نہیں، پھر ایک خاص جگہ پہ جا کے برسے نہیں، تو بارش تو نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو یہ کائنات بنائی ہے اس کو اسباب سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ عالم خلق ہے، اور ایک ہوتا ہے عالم امر، وہاں کے معاملات جو ہیں وہ کن فیکون ہیں، وہاں اسباب نہیں ہوتے، لیکن یہاں جو ہے یہ عالم اسباب ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک نازک مضمون ہے، لیکن آپ سمجھ لیں تو اس کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اسباب کے بغیر یعنی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک کام ہو جائے گا، تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اگر اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ شادی کریں، نکاح کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کی اولاد ہو جائے۔ اب ایک لڑکا ہے وہ اولاد چاہتا ہے اور بنا شادی کے وہ اولاد چاہتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہر چیز کے لیے سامعین کرام اسباب ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، اور محنت ہے۔ محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس تمام جو کلام میں نے ارشاد فرمایا آپ کو، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک ذہنی ایک خیال بنانا ہے کہ ہاں، یعنی تسلیم کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا مشقت کی، یہ آرام و آسائش کی ایسی جگہ نہیں ہے جیسا کہ انسانی نفس چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں، یعنی یہ عالم خلق ہے، عالم اسباب ہے، آپ اسباب سے کام لیں گے تو کام ہوگا۔ خاص طور پہ یہاں جو یعنی منشاء الہی ہے اس جگہ آیات کا، اس میں یہی ہے کہ انسان کی معراج انسان اگر حاصل کرنا چاہے، یعنی انسان اگر اپنی معراج حاصل کرنا چاہے تو اس کو خوب محنت اور کوشش کرنا ہوگی، کوشش کے بعد ہی یہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا یہ جنت، یعنی ایک عام انسان ہے، لے مین ہے، وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے، کسی سے اس نے سن لیا کہ بھئی جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اور بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں نا، دیکھیں تو مجھے جنت دے دے۔ اب جنت جانے کے تو اسباب ہیں، اس کے لیے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت کی ضرورت ہے،
اللہ کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے اور اس میں پھر محنت کی ضرورت ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ حساب کتاب تو بڑا مشکل ہے, ہمیں بنا حساب کتاب کے بخش دے. آپ کو بنا حساب کتاب کے اگر بخشنا ہوتا تو اس کائنات کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامیابی کے اسباب پیدا کیے ہیں, یہ تقوی ہے, یہ ایمان ہے, یہ ایمان بالآخرت ہے, وہ سارے آپ نے کرنے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بس آپ نے چاہا اور آپ اپنی معراج تک پہنچ گئے. یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے مجھے بخش دے. ٹھیک ہے, بنا حساب کتاب کے حدیث میں مضمون آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لیکن اس کے لیے تو ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرت اور کچھ جدوجہد, بہت جدوجہد کی ضرورت ہے. یعنی آپ ایسے مقام پر پہنچنے کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, جو کہ حدیث میں تفصیل موجود ہے اس کی. تو یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے, لیکن بخشش کے لیے اسباب ہیں. آپ کو بخشش کے اسباب پیدا کرنا ہوں گے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہیں. لیکن اس جگہ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ اسباب کیا ہیں یا وہ کیا چیز ہے, لیکن مختصر طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان باللہ, سب سے پہلے شرک, انسان کو شرک چھوڑنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا ہوگا اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہوگا. تو سامعین کرام, یہ ساری باتیں ہیں. اگر آپ یعنی مناسب یہ ہے کہ آپ قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں بہت سی یعنی حکمتیں ہیں اور راز اللہ تعالیٰ نے اس میں کھولا ہے. جیسے کہ یہ ایک راز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان اگر اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو سخت محنت کرنی ہوگی. جاہدوا فی اللہ حق جہاد انک کادح الی ربک کدحا فملاقی لترکبن طبقا عن طبق اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ سارے مضامین ہیں سامنے کرام, نجات کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دلائل دیے ہیں, اس میں بھی یہ جو 3 دلائل ہیں کہ شہر مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں مقیم ہونا اور باپ اور اس کی اولاد, یہ سارے کچھ دلیل ہیں اس میں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو دیکھیں شہر مکہ, اب شہر مکہ اللہ تعالیٰ نے بسانا چاہا تو اس کے لیے اسباب پیدا کیے, اور اسباب یعنی اپنے بندے کو ابراہیم علیہ السلام, ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے بسانے والے تھے, اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اور وہ شہر مکہ, اب شہر مکہ میں دلیل ہے. قسم کا مطلب ہمیشہ دلیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب یہ شہر مکہ اللہ تعالیٰ نے بسانا چاہا تو بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد یہ ہے. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, آپ کو معلوم ہے سامنے تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والوں کو اور اپنے شیرخوار بچوں کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب زندگی پیدا کر دیے. قبیلہ آیا جرہم کا, وہ یہاں بس گیا. بہرحال مختلف اس کی پوری تاریخ ہے. یعنی یہ شہر بسا ہے تو ایک محنت اس میں ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں حضرت ابراہیم, اس کا اس میں ایک کلیدی کردار ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور اس شہر میں مقیم ہوئے ہیں اور 13 سال جو انہوں نے مشقت اور محنت کی زندگی گزاری ہے, تو یہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے مشقت اور محنت لازمی امر ہے.
پھر ووالد وما ولد، والد اور اس کی اولاد، یعنی یہ عام طور پہ ایک خاص، یعنی عام طور پہ ایک دلیل ہے۔ والد یعنی ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو میاں بیوی بن جاتے ہیں، جب بچہ ہوتا ہے تو یہ والدین بن جاتے ہیں۔ اب والد اپنے بچے کی فکر کرے گا، اس کے لیے مشقت اور محنت سے روزی، آج کل عام طور پہ یہ معمول ہے، صبح اٹھتے ہیں والد صاحب کام پہ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو شام کو کچھ یعنی ممکن ہوتا ہے کہ دال روٹی چل سکے۔ پھر اولاد جو ہے وہ جب زندگی کی راہوں پر چلتی ہے تو تعلیم، پہلے تعلیم، اور تعلیم میں مشقت 15-16 سال بچہ لگا دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نوکری ہے یا جو کچھ بھی ہے، اپنا کاروبار ہے، اس کاروبار کرنے کے لیے بھی کاروبار جمانا ہوتا ہے، اور اگر جمایا کاروبار بھی مل جائے پھر بھی بچے کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ یہ بس کاروبار لگا ہوا ہے اور یہ گھر پہ جناب لیٹے ہوئے، جو بیٹے صاحب ہیں وہ بس آرام فرما رہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ سب دلائل موجود ہیں، اور اس دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اے انسان، تمہاری کامیابی جو ہے، حقیقی کامیابی، وہ مشقت میں ہے، لہٰذا تم بھی مشقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان آیات کے بحاف میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم مصمم کر لیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی آپ گزارنا شروع کر دیں، اور اس میں مشقت کریں، مال اور جان کو یعنی قربانی کے لیے تیار رہیں، جہاں بھی موقع آئے، آواز آئے، آپ کو محسوس ہو کہ جان کی ضرورت ہے، جان کا نذرانہ پیش کریں، مال کی ضرورت ہو مال کو پیش کر دیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے کامیابی کی معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ اور اس کی اولاد کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب اس آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. لا اقسم بهذا البلد، I swear by this land, وانت حل بهذا البلد، and you are a resident of this land, ووالد وما ولد، and by a father and what he fathered. لقد خلقنا الانسان في كبد۔ We created man in distress. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔